الحمد لله نحمدك يا الله ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کریم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ میرے اللہ نے ہم سب کو امام الانبیاء، سید الانبیاء، اجمل الانبیاء، اعظم الانبیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اللہ کا واقعتاً ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر ہمارا اصول اور ضابطہ یہ ہوتا ہے، اگر ایک شخص کا محبوب کسی دوسرے کے ساتھ بیٹھا ہو، ایک شخص کا محبوب کسی دوسرے کے ساتھ چل پھر رہا ہو، تو اس کے دل کے اندر کڑن اور تڑپ آتی ہے، محبوب میرا ہے اور جاتا کسی اور کے ساتھ ہے، محبوب میرا ہے اور بیٹھتا کسی اور کے ساتھ ہے۔ ہمارا دنیا کے اندر ایک محبت کا یہ عام سا ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، جس ہستی کے ساتھ اللہ کو سب سے زیادہ محبت تھی، اللہ نے وہ ہستی ہمیں عطا فرما دی۔ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ کل آپ حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سیرت کورس کا سبق نمبر 1 پڑھا۔ آپ کی ولادت باسعادت سے قبل کے چند واقعات، معجزات آپ حضرات نے سنے۔ آج کا سبق نمبر 2، جس کے چند عنوانات میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل آپ کے آباء و اجداد میں آپ کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ہمارے درمیان میں سے، ہماری قوم میں سے، ہمارے علاقے میں سے ایک رسول بھیج دے، ایک رسول کا مبعوث فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد، حضرت آدم علیہ السلام کے 6000 سال بعد مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے قبول فرمایا۔ سید الانبیاء، سرور کونین، پیغمبر انقلاب، حضرت آدم علیہ السلام کا فخر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینہ 571 عیسوی مکہ مکرمہ میں ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے سابقہ کتابوں کے اندر پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان مبارک ہے کہ محمد اللہ کے رسول کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوگی، ان کی ہجرت مدینہ طیبہ میں ہوگی اور ان کی حکومت سلطنت شام کے اندر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے، چند عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ یہ واقعات تو پیش آنے تھے کیونکہ یہ بچہ دنیا جہان کے سارے بچوں سے مختلف بچہ تھا جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو ایک نور عطا فرمایا تھا، جس کے بارے میں ہم سب کا ایمان ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دنیا جہان کے اندر سارے چہروں سے بڑھ کر منور چہرہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ولادت بسعادت کے وقت حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا، آپ کی ولادت کے وقت آپ کے گھر کے اندر نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نور والی برکت کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک نور آنے والا ہے اور اس کے ساتھ ایک واضح کتاب آنے والی ہے۔ یہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر اظہار فرمایا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت فاطمہ بیٹھی ہیں، فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، آسمان کے ستارے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب ستارے آ رہے ہیں، میں نے دیکھا، مجھے یوں لگا کہ یہ ستارے کہیں میرے اوپر ہی نہ گر جائیں۔ میں نے اپنے آپ کو بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے وقت کیسر و کسریٰ کے جتنے بھی کنگر تھے سارے گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت چند عجیب و غریب چیز سامنے آئی، جو غیر فطرتی چیز سامنے آتی ہے، جس کا تعلق نبی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ نبی کی خصوصیت ہوتی ہے، نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرا پیارا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوا یہ مختون تھا، آپ کی ولادت کے وقت آپ کا ختنہ پہلے سے ہی ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا جب یہ بیٹا پیدا ہوا اس کی ناف پہلے سے کٹی اور بنی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا جب یہ بیٹا پیدا ہوا میرے بیٹے کے جسم پر کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی نجاست، کوئی غلاظت نہیں تھی، جسم اطہر بالکل پاک صاف تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے دوسری عورتوں کی طرح کبھی پیٹ میں وزن محسوس نہیں ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے چند عجیب و غریب واقعات جو غیر فطرتی ہیں، میں نے پہلے عرض کی جو انسان کی فطرت سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ انبیاء کو چیز دیتے ہیں وہ انبیاء کی خصوصیت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں صرف اپنی فطرت پر فٹ کرتے ہوئے۔ یاد رکھیں اسلام کا یہ ضابطہ نہیں ہے کہ ہر بات ہماری عقل میں آئے، اسلام کا یہ ضابطہ ہے کہ عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ کا حکم ہے آمنا و صدقہ، ایمان لانا ہے، سچ ماننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو بڑی خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے خوشی کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود سورۃ النحل کے اندر فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تمہارے شکر سے خوش ہوتا ہے۔ اگر تمہیں خوشی مل جائے، اگر تم اس خوشی پر شکر ادا کرو، یرضہ لکم، تمہارا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اعزاز دیا، آپ خوش کیوں نہ ہوتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے 7ویں دن خوشی کی، لیکن شریعت کے مطابق کی، خوشی کی لیکن شریعت کے مطابق کی۔
آئیے میں اور آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ جس دن ہمارے بچوں کی ولادت ہوتی ہے ہم اس دن کا نام کیا رکھتے ہیں؟ سال گرہ۔ جو ہندوؤں نے ہمیں نام دیا، مسلمان کس طرف جا رہا ہے؟ آپ کے دادا نے خوشی کی لیکن شریعت اور اسلام کے مطابق خوشی کی۔ وہ خوشی کیا ہے؟ ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے پیارے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 2 جانوروں کا عقیقہ کیا۔ یہ خوشی ہے، یہ سنت ہے، یہ اصل اسلامی طریقہ ہے، شرعی طریقہ ہے۔ اس طرح خوشی کرنے میں ہر ایک کو فائدہ ہے، ہر ایک کو راحت ہے، فطرتی چیز ہے۔ گوشت ہر ایک کو پسند بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز انسان کے لیے رکھی، اللہ تعالیٰ نے جو چیز انسان کے لیے بنائی، جو لوگ جہاں شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ بچے کو جب جنم دیا جاتا ہے اس کی ماں کی جان کس حد تک مشکل میں ہوتی ہے۔ اس کو اس وقت انتہائی اچھی اور طاقت والی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے کتنی پیاری سنت دے دی کہ اگر ولادت کے 7ویں دن یہ عقیقہ کیا جائے گا بچے کی ماں بھی صحت مند رہے گی اور بچے کے گھر والے بھی صحت مند رہیں گے۔ کیوں؟ ماں کا صحت مند ہونا ضروری ہے، اس ماں نے بچے کو دودھ پلانا ہے۔ اللہ نے جو انسان کے لیے اسلامی طریقہ دیا اس کے مطابق بچے کی بھی صحت، ماں کی بھی صحت، سارے گھر والے خوشحال، بیماریوں سے محفوظ۔ کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں روز آپ کے نام سے عقیقہ کیا۔ اسی عقیقے والی دعوت کے اندر قریش والوں کو بھی آپ کے دادا نے دعوت دی۔ قریش والے جب اس مجلس میں آ چکے، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے پیارے پوتے کا نام کا انتخاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے بارے میں 2 اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیات نازل فرمائی۔ اللہ نے جو مسلمان کو اولاد عطا فرمائی، اللہ کریم فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، حقیقت تمہاری نیکیاں ہیں، حقیقت تمہارے اعمال ہیں، اصل میں تمہارے ساتھ اعمال جانے ہیں، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ جانے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ناموں کا قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ نمبر 1 سورۃ الفتح کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے۔ نمبر 2 سورۃ الصف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نام کا ذکر فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں روز آپ کے نام کا انتخاب کیا گیا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ قریش والے کہنے لگے یہ کیا نام ہے؟ ہم نے تو آج تک اس طرح کا نام نہیں سنا، اس سے پہلے تو نام ہوتے تھے عبد العزیٰ، عبد المنات، عبد الشمس، سورج کا بندہ، بتوں کا بندہ، فلاں بت کا بیٹا، اس طرح کے نام ہوتے تھے۔ یہ محمد نام تو نے کہاں سے لیا؟ کیوں یہ نام رکھا گیا؟ آپ کے دادا عبد المطلب نے جواب دیا میں نے اپنے پوتے کا یہ نام اس لیے رکھا، میرا دل یہ کہتا ہے میرے اس پوتے کی تا قیامت تعریفیں ہوں گی۔ محمد کہتے ہیں تعریف والے کو، اس لیے میں نے اپنے اس پوتے کا یہ نام رکھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر حکم دیا تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا،
اس کا نام تو نے احمد رکھنا ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دو نام جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر بھی آپ کے ناموں کا ذکر موجود ہے۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے سب سے پہلے چند دن اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا دودھ پیا۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی باندی، جس کو اس نے بعد میں آزاد کر دیا تھا، حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ ان کے بعد 2 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی پرورش ہے۔ ابتدائی پرورش کا بھی میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوہ، ہم نے تمہیں کمزور پیدا کیا، کمزوری سے تمہیں طاقتور بنا دیا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا، ہم نے پھر تمہیں طاقت سے پھر کمزور کر دیا۔ وشیبا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوجوانی دی، نوجوانی کے بعد پھر تمہیں جوان کر دیا، جوانی کے بعد جب بڑھاپا آ گیا، جب بڑھاپا آیا اللہ نے پھر تمہیں کمزور کر دیا۔ یخلق ما یشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں جس طرح مرضی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے پورا واقف ہے، ساری چیزوں پر پورا قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبردست کر کے انسان کی تخلیق کا انداز بیان کیا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مضبوط نشو و نما کرنی تھی، صحت مند علاقے کے اندر رکھنا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ ہوا ملے، تازہ خوراک ملے، صاف ستھرا ماحول ملے۔ اس لیے میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنو سعد کی دائی کا انتخاب فرمایا۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا اس کی پرورش کے لیے اس کو دیہات کے علاقے میں بھیج دیتے تاکہ اس کو تازہ ہوا ملے، تازہ غذا ملے، اچھا اور صاف ستھرا ماحول ملے، شور شرابے والے ماحول سے ہمارا بچہ محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے دیہات کے ماحول کو پسند فرمایا۔ کیوں؟ دیہاتوں کے اندر فتنے کم ہوتے ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دوسری دائیاں اٹھانے کے لیے آئی، دوسرے بچوں کو دیکھا، سب کے والدین موجود ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہنے لگیں اس کا تو ابا ہی نہیں ہے، اس کا تو باپ نہیں ہے، حق الخدمت کیا ملے گا، ہمیں کیا پیسے ملیں گے، لہذا ہم اس بچے کو نہیں لیتی۔ ساری دائیوں نے دنیا سے امید لگائی، اماں حلیمہ نے اللہ سے امید لگائی۔ اللہ نے قسمت جگا دی کہ آج صرف اماں حلیمہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، آج صرف اماں حلیمہ کو یاد کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے امید لگائی۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا ساری دنیا میں چرچا ہو، تا قیامت چرچا ہو، تو پھر ہمیں اللہ سے امید لگانی ہوگی۔ دنیا سے امید لگانے والا دنیا کے در در کے دھکے کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ مجھ سے امید لگاتا ہے میں اس کو دنیا کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور جو دنیا سے امید لگاتا ہے میں اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہوں۔ جا در در کے دھکے کھا، جب مار پڑے گی تو خدا یاد آئے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھرے اچھے اور تازے ماحول کے اندر پرورش فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی زبان بڑی فصاحت و بلاغت والی ہے، آپ بڑی عمدہ گفتگو کرتے ہیں، آپ بڑی فصیح اور بلیغ باتیں کرتے ہیں،
کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو میں قریشی ہوں اور دوسرا میں نے بنو سعد کی دائیوں کا دودھ پیا ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس دائی کا انتخاب فرمایا بنو سعد سعادت والی، کون؟ سعادت والی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں حلیمہ کے سینہ مبارک سے 2 سال تک غذا عطا فرمائی۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں جب میرے اس بیٹے کی عمر 2 سال ہوئی میں نے اس کا دودھ چھڑوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ چھوڑا اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلے جو کلمات نکلے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، آپ نے جب دودھ چھوڑا اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پرورش کے بارے میں دیہات کا اصول تھا، عرب کا اصول تھا کہ دائی نے بچے کو دودھ پلانے کے لیے لینا ہے، اس کے بعد اس نے اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دینا ہے۔ لیکن اماں حلیمہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہی ایسا تھا، چھوڑنے کو دل کیسے کرتا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست اور مختصر انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ذکر کرتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اتنا خوبصورت آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اتنا خوبصورت کسی عورت نے آج تک نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یوں لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے گئے اللہ بناتا گیا۔ اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا۔ وعدے کے مطابق 2 سال کے بعد اماں حلیمہ نے واپس کرنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ دل کیسے کرے؟ اماں حلیمہ کی بیمار اونٹنی چلتی نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وہ دوڑ پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے اماں حلیمہ کی جو اونٹنی بالکل بیمار تھی اس کے تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ اماں حلیمہ کی بکریاں جو بھوک کی وجہ سے بیمار رہتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے ساری بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ اماں حلیمہ کیسے چھوڑ دے؟ اللہ نے اتنی نعمتوں کی، رحمتوں کی بارش کر دی۔ اور یہاں تک ملتا ہے اماں حلیمہ کئی دن تک گھر سے باہر نہ نکلتی۔ دائیاں پوچھتی خیر ہے، گھر سے باہر نہیں آتی۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں مجھے جب بھوک لگتی ہے میں اس کا چہرہ دیکھ لیتی ہوں۔ اور حقیقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا۔ میں اپنے برادر مکرم ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد مدثر صاحب پیر طریقت رہبر شریعت، ان کے گوش گزار ایک نکتہ کرنے لگا ہوں۔ اماں حلیمہ نے کہا مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں؟ چہرہ دیکھ لیتی ہوں۔ آج بھی اللہ والے ایسے موجود ہیں ان کو بھوک لگتی ہے وہ مراقبہ کر کے روحانی غذا کھا لیتے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے، اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے اساتذہ اکرام میں ایک ایسی عظیم ہستی ہے، زندہ ہے، موجود ہے، نام نہیں لیتا، شاید غیر مناسب ہو جائے۔ ہم نے اپنی زندگی میں ان کو دیکھا، تقریباً 25 سال ہو گئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ رات کو صرف ایک روٹی کھاتے ہیں، سارا دن اللہ اللہ اور قرآن کی محنت۔ ان کو بھوک کیوں نہیں لگتی؟ وہ روحانی غذا اس سے پیٹ بھر رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کی خاصیت ہوتی ہے، اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری روحانی غذائیں کس سے شروع کی؟ سرور کونین سے، سید الکونین سے، امام الانبیاء سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری نسبتیں شروع ہوئی۔ تو پھر اماں حلیمہ چہرہ دیکھ کے پیٹ نہ بھرے تو اور کیا کرے؟
اماں حلیمہ کو جب بھوک لگتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی ہے۔ اب آپ کی عمر مبارکہ 4 سال ہو جاتی ہے، اماں حلیمہ کے پاس ابھی تک موجود ہیں۔ ابھی تک اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا، انگلیاں کاٹ ڈالی، میرے یوسف کو دیکھ لیتی گردنیں کٹوا دیتی۔ یہ فرضی باتیں نہیں ہیں، صحابہ نے گردنیں کٹوا کے دکھائی، صحابہ نے یہ کر کے دکھایا کہ واقعتاً جو حسن محمد کو دیکھ لے وہ گردنیں کٹوا دے گا، وہ پیچھے نہیں جائے گا، اپنی جان دے گا، اپنے پیارے محبوب کو ایک کانٹا بھی نہیں چبھنے دے گا۔ بدر دیکھو، احد دیکھو، خندق دیکھو، تبوک دیکھو، حنین دیکھو، فتح مکہ دیکھو، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، عملی نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں حلیمہ ابھی تک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اللہ کی طرف سے ایک آپ کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آ گیا، جس کو واقعہ شق صدر کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 4 سال ہوئی کہ آپ ایک دن بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ وہاں پر 2 فرشتے آئے سفید لباس کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر سینہ مبارک چاک کیا، آپ کا دل مبارک نکالا، جنت کے زمزم کے پانی سے، ٹھنڈے برف والے پانی سے آپ کے دل مبارک کو دھو کر دوبارہ آپ کے سینہ مبارک کو سی دیا۔ اب یہ سارا واقعہ آپ کے ساتھ جو اماں حلیمہ کا دوسرا بیٹا تھا وہ دیکھ رہا تھا، وہ پریشان ہو گیا، دوڑتا ہوا اماں حلیمہ کے پاس آیا، اماں جان وہ جو ہمارا قریشی بھائی محمد بن عبداللہ ہے اس کو 2 آدمیوں نے پکڑا، اس کا سینہ چیر دیا، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اماں حلیمہ دوڑتی ہوئی آئی، آ کر دیکھا وہ لوگ تو نہ تھے، وہ فرشتے تو جا چکے تھے، لیکن جب اماں حلیمہ نے کپڑا ہٹا کر دیکھا واقعتاً آپ کے سینہ مبارک پر نشان تھا۔ نشان زخم کا خون آلود نہیں تھا۔ یہ بھی آپ کا ایک معجزہ، جیسے زخم صحیح ہونے کے بعد ہلکا سا نشان ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، وہ نشان آپ کے سینہ مبارک پر موجود تھا۔ اب اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ ڈر گئی، بچہ بڑا قیمتی ہے، جب سے یہ بچہ آیا ہے سارے واقعات عجیب و غریب پیش آ رہے ہیں، کہیں اس بچے کو کچھ ہو نہ جائے، اس کی اماں کو کیا جواب دوں گی۔ اب اماں حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کرتی ہیں، ورنہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا، اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو ہمیشہ پاک صاف مطہر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الم نشرح لک صدرک، آپ کا سینہ ہم نے کس طرح کھولا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو ہمیشہ پاک صاف رکھا۔ شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل 4 مرتبہ ہوا۔ نمبر 1 جب آپ کی عمر مبارکہ 4 سال تھی، نمبر 2 جب آپ کی عمر 10 سال تھی، نمبر 3 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، نمبر 4 جب آپ کی عمر 51 سال تھی۔ پہلی مرتبہ آپ کا شق صدر اس لیے کیا گیا کہ آپ کے دل مبارک سے کھیل کود کا شوق نکال دیا جائے۔ آپ کے دل مبارک کے قریب ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دھونے کے لیے آپ کا شق صدر کیا۔ دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا، آپ کے دل مبارک سے کھیل کود کا اللہ تعالیٰ نے شوق نکال دیا۔ میں یہ عرض کر دوں، آپ سوچیں گے کہ اس طرح تو پھر کھیلنا جائز نہیں ہوگا نا، کیوں جی؟ بھائی کھیلنا نہیں نکالا، کھیل کود کا شوق نکالا۔ سارے ماں باپ یہ کہتے ہیں بیٹا کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، اگر ضرورت سے زیادہ کھیلو گے تو وہ کھیل کا شوق ہے، وہ کھیل نہیں ہے۔
تو اللہ نے آپ کے دل مبارک سے کھیل کود کا شوق نکال دیا. کیوں؟ یہ امام الانبیاء ہے، یہ سید الکونین، دو جہاں کا سردار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسری مرتبہ اللہ تعالی نے شق صدر 40 سال کی عمر میں کیا. اس کی وجہ یہ تھی اب آپ کو نبوت ملنی ہے، وحی الہی کا نزول شروع ہونا ہے. وحی الہی کو برداشت کرنے کے لیے دل کے اندر طاقت کا ہونا ضروری ہے. اللہ کا قرآن نازل ہوگا، اس کے بوجھ کو برداشت کرنا ہے، نبوت کا منصب اٹھانا ہے، اس کے لیے دل کو طاقت کی ضرورت ہے. بھائی طاقت کی ضرورت کیوں نہ پڑے؟ طاقت کی ضرورت کیوں نہ پڑے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے لرأيته خاشعا متصدعا، وہ سارے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب وہ آپ کے دل مبارک پر نازل ہونے، اس کو طاقت کی ضرورت ہے. اللہ نے تیسری مرتبہ آپ کا شق صدر کر کے آپ کے دل مبارک کے اندر اللہ نے وحی الہی کو برداشت کرنے کی طاقت رکھ دی. چوتھی مرتبہ آپ کا شق صدر 51 سال کی عمر میں ہوا. معراج سے پہلے شق صدر کیوں کیا گیا؟ آپ نے اب عرش پہ جانا ہے، وہاں جانے کے لیے قوت کی ضرورت ہے، وہاں جانے کے لیے بینائی کی طاقت کو برداشت کرنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے. اللہ کا دیدار کرنا ہے، اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ عام آنکھوں کی طاقت نہیں چلے گی. اللہ کے دیدار کو کر کے آپ نے اس کو دل کے اندر سمانا ہے. اس لیے آپ کا شق صدر کیا گیا تاکہ آپ کے دل مبارک کے اندر جنت کو دیکھنے کی، اللہ کا دیدار کرنے کی، اللہ کے عرش پہ جانے کی طاقت آ جائے. اور بھائی دنیا کے اندر کہتے ہیں نا کوئی وڈا کام کرنا ہوئے تو دل گردہ ہونا چاہیے. میں آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ساتھ قرآن کریم کی آیت ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کا ذکر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ایک بار تو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں اپنا دیدار نہیں کرواؤں گا، اپنے نور کی ایک تجلی دکھاؤں گا. اپنا دیدار نہیں، اپنا نور اور نور کی تجلی وہ دکھاؤں گا. اگر تو نے اس کی طاقت کو، اس کی روشنی کو برداشت کر لیا تو پھر تجھے اپنا دیدار بھی کروا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، کوہ طور پر پہنچ گئے. موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے اللہ نے تھوڑا سا بادلوں کو، آسمان کو ہٹایا، روشنی پڑی، موسیٰ علیہ السلام گر گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی دکھائی دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام تو وہیں گر گئے. اللہ کا دیدار کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ جانا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے، اس کے لیے طاقت کی ضرورت تھی. اللہ نے آپ کا شق صدر کیا. ہر بار آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے دل مبارک کو جنت کے برتنوں کے اندر رکھ کر جنت کے زمزم والے برف کے پانی سے دھویا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کی کیفیت کیا تھی؟ دھونے کے اندر زمزم اور برف کا پانی کیوں؟ بھائی کسی چیز کو اچھی طرح صاف کرنا ہو پانی گرم لیتے ہیں یا ٹھنڈا؟ کیوں جی بتاؤ؟ گرم. میرا اللہ ٹھنڈا پانی کیوں لا رہا ہے؟ برف کا پانی کیوں پیش کر رہا ہے؟ آپ کے دل مبارک کو برف کے پانی سے کیوں دھویا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں میل دور کرنا مقصود نہیں، یہاں معصیت کے گناہ کے مادے کو دور کرنا مقصود ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الرحمن کے اندر فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو
ایک صاف ستھری مٹی سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، شیطان کو آگ سے پیدا کیا۔ آگ گرم ہوتی ہے یا ٹھنڈی؟ بولو گرم۔ آگ گرم ہوتی ہے، تو شیطان کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے۔ تو گناہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ گناہ کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ آپ حضرات کو آپ کی زبان میں عرض کر دیتا ہوں، جب کسی بندے پر شیطان کا حملہ ہو جائے، اس کو غصہ آ جائے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اور گرم ہو جا۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹھنڈا ہو بھائی۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹھنڈا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے مادے کا قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء میں ذکر فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہی ہے۔ ان کے پیٹ کے اندر کیا بھر رہا ہے؟ آگ بھر رہی ہے، جس سے یہ بات بآسانی سمجھ آتی ہے کہ گناہ کا مادہ گرم ہوتا ہے۔ آپ کے دل مبارک کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے برف کے پانی سے دھو دیا۔ یہ شق صدر کی کیفیت اور بڑے دلائل۔ آپ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میرے گناہوں کو برف کے پانی سے دھو دے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، میری اولاد کو، میری ازواج کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھوں کی کیا بنا دے؟ ٹھنڈک، یعنی ان کو نیک بنا دے۔ یہ اللہ تعالی نے اس لیے آپ کے دل مبارک کو برف کے اور ٹھنڈے پانی سے دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی شق صدر کیا جاتا تھا، شق صدر کے بعد آپ کو مہر نبوت لگائی جاتی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ مہر نبوت ولادت کے وقت تھی، دوسرا قول یہ ہے کہ ولادت کے وقت تھی، لیکن اس کو تازہ کرنے کے لیے شق صدر کے بعد دوبارہ لگایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور مہر نبوت کا اللہ تعالی نے سورۃ الاحزاب کے اندر ذکر فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا محبوب نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے۔ سارے نبیوں کی نبوت میرے محبوب کی مہر، سارے نبیوں کی نبوت ختم، اب مہر لگ گئی، اب نبوت والا لفافہ بند ہو گیا۔ جو ڈاک کا لفافہ بند ہو جاتا ہے، اس پہ سب سے آخر میں کیا لگاتے ہیں؟ مہر لگاتے ہیں۔ یہ دستور اور اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم کے الفاظ ذکر کر کے ذو معنی بیان کر دیا، یہ آخری بھی ہے، سارے نبیوں کی نبوت کو مکمل بھی کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی کیفیت کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی، حضرت علی رضی اللہ عنہما، یہ حضرات فرماتے ہیں مہر نبوت بالکل گول نہیں تھی۔ جن کے پاس کتابیں ہیں ذرا کتاب کا بیک گراؤنڈ نکالو، کتابیں کدھر ہیں؟ آپ کے پاس ہیں؟ اس کے پیچھے مہر نبوت بنی ہوئی، سیم اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی بائیں جانب، ہلکی سی بائیں جانب، اس جگہ پر آپ کو مہر نبوت تھی، جو کئی صحابہ کرام نے دیکھی۔ صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر کئی روایات موجود ہیں۔ آپ کی مہر نبوت بالکل گول نہ تھی، ہلکا سا انڈا نما گول تھی۔ آپ کے جسم اطہر کے اوپر ہی، اس مہر نبوت کے اوپر ہی، مہر نبوت کے اندر 3 الفاظ تھے، اللہ، رسول، محمد۔ یہ 3 الفاظ آپ آج بھی دیکھتے ہیں، کسی جگہ پر مہر نبوت بنی ہو، اس کے اندر یہ 3 الفاظ
لکھے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا سلسلہ چلتا رہا۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس ہیں، آپ کی عمر 5 سال ہوئی، 6 سال ہوئی، اپنی والدہ کے پاس ہیں۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ اپنے گھر جاتی ہیں بنو نجار، وہاں سے واپسی پر مقام ابوا پہنچتی ہیں، وہاں پر آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آج بھی مقام ابوا ایک جنگل کی وادی ہے۔ 1400 سال پہلے کیا کیفیت ہوگی؟ یہ امام الانبیاء ہے، یہ سرور کائنات ہیں۔ اتنی بڑی آزمائش، ایک ماں سہارا تھی، وہ بھی سنسان علاقے میں جدا ہو گئی۔ کتنا بڑا امتحان، کتنی بڑی آزمائش۔ نسبتوں پر قربانیاں بڑی ہوتی ہیں، نسبتوں پر قربانیاں بڑی ہوتی ہیں۔ لوگوں پر جب مشقت آتی ہے نسبتیں توڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ آزماتا ہے۔ اللہ نے جس کو بھی نسبت دی اس کو آزمایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا اپنے قریب کرنے کے لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہے، آپ کی والدہ محترمہ آپ سے جدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ہیں، آپ کو واپس گھر لاتی ہیں، حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 7 سال 8 سال ہوتی ہے، اپنے دادا عبد المطلب کے پاس ہیں۔ 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی 8 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، ابھی تو آپ کا بچپن بھی صحیح شروع نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب 82 سال کے ہوئے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پرورش میں آ جاتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ کے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کی پرورش میں آ جاتے ہیں۔ یہ 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے اور حقیقی چچا ہیں، جن میں آپ کی ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے۔ باقی آپ کے جتنے چچا ہیں ان میں باپ تو عبد المطلب ہے لیکن مائیں مختلف ہیں، کیونکہ آپ کے دادا عبد المطلب نے کئی شادیاں کی، لیکن آپ کے جو چچا حضرت عبد الزبیر بن عبد المطلب اور ابو طالب، یہ 2 حضرات ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ اس لیے عبد المطلب نے ان کی پرورش کے اندر اپنے پیارے پوتے کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 15 سال کے قریب ہوتی ہے، آپ اپنے چچا کے ساتھ بکریاں چرانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے بکریاں نہیں چرائی، اللہ نے سارے انبیاء کرام سے بکریاں چرانے کا کام لیا۔ کتنی بڑی عجیب خصوصیت ہے، بکریاں چرانے کا کام کیوں لیا؟ کسی بکری نے دائیں بھاگنا ہے، کسی نے بائیں بھاگنا ہے، اب ان کو کھلانا پلانا بھی ہے، ان کو سنبھالنا بھی ہے، انہوں نے ہاتھوں سے نکلنا بھی ہے، ان کی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کو بڑا بھی کرنا ہے کھلا پلا کے۔ اللہ نے یہ ہمت اور حوصلہ اپنے نبیوں کے اندر پیدا کرنا تھا کہ جس بکری کو تم کھلاتے ہو اس نے تم سے بھاگ جانا ہے۔ کھلاتے ہو پھر بھی بھاگتی ہے، عجیب بات ہے۔ یہ تمہاری امتوں نے تمہارے ساتھ کرنا ہے، تم ان کو پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف لاؤ گے، وہ بھاگیں گے، تم نے پھر بھی ان کے ساتھ غصہ نہیں کرنا، تم نے پھر بھی ان کے بارے میں حوصلہ نہیں چھوڑنا۔ یہ اللہ نے انبیاء کی تربیت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کے اندر فرمایا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مویشیوں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے تھک ہار کے دعا مانگتے ہیں۔ بکریاں بھگاتی ہیں نا بندے کو، ریوڑ بندے کو خوب ریوڑ بنا دیتا ہے۔ کیوں جی؟ ریوڑ کو سنبھالنے میں بندے کی ٹھیک ٹھاک اچھی خاصی ورزش ہوتی ہے،
جس سے بندے کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے۔ تو امت والی کیفیت اللہ تعالی نے یوں تربیت دی کہ موسیٰ علیہ السلام تھک ہار کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے میرے رب، بے شک اچھائی کا محتاج میں ہوں، اور جو تو نے میری طرف نازل کیا وہ بھی بالکل اچھا ہی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالی نے حوصلہ پیدا کر دیا تھا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام جتنے جلالی پیغمبر تھے، کمال مزاج تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے اور تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی شروع ہوتی ہے۔ آپ کی نوجوانی اور ساری انسانیت کو جو اللہ تعالیٰ نے نوجوانی عطا فرمائی، اس کا میرے اللہ نے قرآن کریم سورۃ المؤمن کے اندر ذکر فرمایا، ثم یخرجکم طفلا، آپ کا اللہ تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، وہ پھر تمہیں سختی تک پہنچا دیتا ہے، ثم لتکونوا شیوخا، وہ پھر اللہ تمہیں جوان کر چھڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے مراحل سے گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نوجوانی شروع ہوتی ہے، آپ کی عمر مبارکہ 20 سال ہوئی، آپ اب اپنے چچا کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، اپنے چچا کے ساتھ تجارت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے 2 اسباق آپ حضرات نے مکمل پڑھ لیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل سبق نمبر 3 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سن کر، پڑھ کر، یاد کرنے کی، آگے پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔